ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں، انجام گلستاں کیا ہوگا. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دی انٹلٹیڈ. ہمارا آج کا ٹاپک بہت کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا آج کا ٹاپک پاکستان ہے. بینگ پاکستانیز ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ جو ایک چیز ہم سب کھو رہے ہیں وہ امید ہے. مایوسی اس قوم میں بڑھ رہی ہے اور نا امیدی کی آنے والی جو لہر ہے اس کا مقابلہ کرنا مشکل پڑ رہا ہے. اور کسی بھی قوم کی جو آخری لائن آف ڈیفنس ہوتی ہے وہ اس کی فوج، وہ اس کی حکومت، وہ اس کی عوام، وہ اس کے نیچرل ریسورسز سے زیادہ اس کی امید ہوتی ہے. اور جب قومیں اس مقام پر پہنچ جاتی ہیں جہاں لوگوں کے پاس سوچنے کو دو ہی باتیں رہ جائیں کہ یا تو یہ ملک چھوڑ دو یا اس ملک کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ مسئلہ بڑھ رہا ہے. اس بڑھتی ہوئی مایوسی اور آتی ہوئی نا امیدی کی کیا وجوہات ہیں اور اس پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے، ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا. اگر ہم آج کے پاکستانی کے حالات دیکھیں تو ہمیں ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے. وہ ڈسکنیکٹ ہے دا پاور ایلیٹ اور عوام کے درمیان، اور اس کی وجہ سے لوگوں میں ایک کنفیوژن رہتی ہے. لوگوں کو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ میڈیا میں آنے والی خبریں، کورٹس میں ہونے والے فیصلے اور پارلیمنٹ میں ہونے والے قانون سازی یا لیجسلیشن کی ان کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو احساس اس چیز کا ہوتا جا رہا ہے کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ اوپر کے لیول پر ہے اور یہ حکومتوں کے آپس کے معاملات ہیں، ان کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور اس سے ہماری زندگی بہتر نہیں ہوتی. اور دوسری طرف اگر آپ پاور ایلیٹ کو دیکھیں، حکومتوں کو دیکھیں، تو وہ بھی ایک کے بعد ایک ایسے فیصلے کرتے جاتے ہیں، ایسے ڈیسیجنز لے رہے ہیں جن کا عام عوام پر ٹرکل ڈاؤن ہونا شارٹ رن یا لانگ رن میں نظر نہیں آتا. اگر آپ پچھلے کچھ دنوں کے ہی واقعات دیکھ لیں تو اس کے اندر کبھی آپ کو خبر آتی ہے کہ نیب امینڈمنٹ بل پاس ہو گیا، کبھی آپ کو خبر آتی ہے کہ ریزرو سیٹس پہ یہ ورڈکٹ آ گیا، اور عوام یہی سوچتی رہ جاتی ہے کہ بھئی میرا اس سے کیا لینا دینا ہے. اور جب عوام کو اس چیز کا احساس ہونا شروع ہو جائے کہ حکومتیں جو کر رہی ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تب ان کے اندر وہ ریزنٹمنٹ پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایک ملک قومیت کی جگہ انڈیویژویلٹی کی طرف بڑھنے لگتی ہے. اور اس وقت ہم اس انڈیویژویلٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہماری اکانومی کی جو ایک سب سے بڑی رننگ ڈبیٹ ہے وہ ٹیکسیشن ہے، اور اس کے اندر حکومت عوام سے کہتی ہے ٹیکس دو، اور عوام کہتی ہے ہم ٹیکس کیوں دیں، اور حکومت اس چیز کے جواب میں پھر سے کہتی ہے ٹیکس دو. ایک عام پاکستانی سوچتا ہے کہ جب میں بہت محنت کر کے حق حلال سے روزی روٹی کماتا ہوں اور اس کا ایک بہت بڑا چنک میں اٹھا کے حکومت کو ٹیکس میں دے دوں، اور وہ ٹیکس میری جیب سے نکل کے کہیں اور چلا جاتا ہے اور اس کا امپیکٹ میرے پہ کہیں بھی نظر نہیں آتا، نہ میری زندگی تعلیم کے شعبے میں بہتر ہوتی ہے، نہ ہیلتھ کیئر، اینڈ دی لسٹ از لانگ، تو عوام کے اندر وہ ریزنٹمنٹ پیدا ہوتی ہے کہ یار میرے سے پیسے لے رہے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں لگا رہے ہیں. اور ایک عام پاکستانی سے جب آپ ٹیکس لے لیتے ہو کسی نہ کسی طریقے سے چھین کے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کی جو منسٹریز ہیں وہ 20 گاڑیوں کے پروٹوکول میں پھر رہی ہوتی ہیں، پرائیویٹ جیٹس اڑ رہے ہوتے ہیں، مفت پیٹرول مل رہا ہوتا ہے، سرکاری افسروں کو مفت کی بجلی مل رہی ہوتی ہے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو پاور ایلیٹ ہے وہ ایک شاہانہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا وزیر اعظم اور صدر جو ہے وہ یو اے ای اور سعودیہ کے شیخوں کے برابر کی لائف گزار رہا ہے، اور ہم عام پاکستانی جو ہیں ان کو کھانے کی ٹینشن پڑی ہوئی ہے، تو وہ پھر یہ پوچھتے ہیں، اور وہ شاید پوچھنے میں حق بجانے بھی ہیں، کہ بھائی ہم کیوں تمہیں ٹیکس دیں، ہم پہ تو یہ لگنا نہیں ہے، اگر تمہارے لائف سٹائل کو اس نے بہتر بنانا ہے تو پھر ہم کیوں دیں. میں کچھ ایسے لوگوں سے بھی ملا ہوں جنہوں نے کہا کہ یار اصلی صحیح ملکوں میں تو ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے، اس کے اندر تو حکومت عوام کو پیسے دیتی ہے، یہ حکومت ہم سے پیسے مانگ رہی ہے، یہ کیسا نظام ہے. اب ان کو آپ بیٹھ کے جسٹیفائی کرو. آپ بے شک میں اکثر ان کو جواب نہیں دے پاتا. کیوں نہیں دے پاتا؟ کیونکہ واقعی آپ کو نظر آتا ہے کہ حکومت کے لیول پر وہ انٹیگریٹی نظر ہی نہیں آتی، وہ ول نظر ہی نہیں آتی. ہاں بالکل، ہر پاکستانی اگر اکٹھا ہو کے یہ فیصلہ کرے کہ یار اس ملک کے اکنامک حالات برے ہیں اور ہم سب کو اکٹھے ہو کے ان کو بہتر بنانا ہے، لیکن اس کو جب نظر آتا ہے کہ حکومت کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو وہ نہیں کرے گا. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، آسٹیرٹی بگنز ایٹ دا ہائیسٹ لیولز. آپ آسٹیرٹی کی بات کرتے ہو، آپ نے ڈاکٹر کیسر بنگالی کو ہائر کیا ملک کے اندر آسٹیرٹی لانے کے لیے، اور انہوں نے اپنی رپورٹ میں استعفیٰ دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے اندر اتنے
درجنوں ادارے ہیں جو کہ پچھلے 50 سال سے افیکٹو نہیں ہیں, لیکن ان کے اندر ٹی اے ڈی اے بھی دیے جا رہے ہیں, ان کے چیئرمین کو تنخواہیں بھی دی جا رہی ہیں, ان کے ڈپارٹمنٹ کے آفس کے خرچے بھی اٹھائے جا رہے ہیں. جب ایک عام پاکستانی کو نظر آئے گا کہ میرا پیسہ ضائع ہونا ہے تو وہ حکومت کو نہیں دے گا. اس سب کے اوپر سے اس عام پاکستانی, اس تاجر یا اس دکاندار کو جب یہ پتہ لگتا ہے کہ اس نے نہ صرف ٹیکس دینا ہے بلکہ موقع موقع پر رشوت دینی ہے, تو اس میں نا امیدی بڑھتی ہے, اس کی جیب کٹتی ہے, اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس ملک میں میرے ساتھ سنسیریٹی نہیں دکھائی جا رہی, تو میں کیوں اس ملک کے ساتھ سنسیریٹی دکھاؤں. جب تک ہمارے ادارے, ہماری حکومتیں اوپر سے اپنے مائنڈ سیٹ کو اور اپنے ایکشنز کو ریفارم نہیں کرتی, آپ عوام سے وہ ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھ سکتے کہ وہ آپ کو خوشی سے, ہنسی خوشی اپنی جیب سے محنت کے کمائے ہوئے پیسے دیں اور کہیں یہ لیں جی آپ کا ٹیکس. اب ہم بڑھتے ہیں ایک اور ادارے کی طرف, اور وہ ہے پاکستان کی ملٹری. اور کسی بھی ملک کے سروائیول کے لیے, اس کی سیکیورٹی کے لیے اس کی فوج بہت ضروری ہوتی ہے, اینڈ پاکستان کے لیے بھی رائٹلی سو ہے. اور یہ ایک بڑی پرانی ڈیبیٹ ہے, یہ ایک بہت پرانی کانورسیشن ہے کہ ہر ادارے کو اپنی لمیٹیشنز کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے, اور میں اس کا بہت بڑا ایڈوکیٹ رہا ہوں, آج بھی ہوں. اور اسی وجہ سے جب کوئی کہتا ہے کہ ہمارے ملٹری اداروں کو ہماری کنسٹرکشن کے بزنس کے اندر انوالو نہیں ہونا چاہیے, ہماری کھاد کے بزنس کے اندر انوالو نہیں ہونا چاہیے, آئی ایم آل فار اٹ. اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہماری پالیٹکس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے, آئی ایم آل فار اٹ. لیکن یہ جو ریزنٹمنٹ, یہ جو نا امیدی جس کا میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا, وہ ہمیں ایک اور طرف بھی لے کے جا رہی ہے, جس کے اندر لوگوں کو الزام دینے کے لیے کوئی چاہیے, اور وہ الزام دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر ہمارے اداروں کی طرف جا رہا ہے, ہمارے عسکری اداروں کی طرف جا رہا ہے. اور اس کے اندر جو عوام میں غصہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ٹرانسلیٹ کرتا ہے کہ ان کو کنٹرول کرو, ان کے پر کاٹو, ان کو وہ کرو. اور اس پہ میں کہتا ہوں کہ بے شک آپ ان کو ایک حد تک کہہ سکتے ہو کہ آپ اپنے لمیٹیشنز کے اندر آپریٹ کریں, لیکن آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ میں زیادہ دور نہیں جاتا, جو دنیا بھر کے اسلامی ممالک ہیں, جو مسلمان ملک ہیں, ہمارے بردر اسلامک کنٹریز, اس کے اندر آپ سیریا کو لے لیں, لیبیا کو لے لیں, لبنان کو لے لیں, عراق کو لے لیں, افغانستان کو لے لیں, یہ سارے وہ ملک ہیں جہاں پر ایک اسٹرانگ فوج نہیں تھی, اور اگر تھی بھی تو اس کو ڈس انٹیگریٹ کیا گیا, اور آج ان کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. ہماری فوج چاہے جیسے بھی اس میں خامیاں ہوں, جیسے بھی اس میں پرابلمز ہوں, ہمیں اس وقت وہی پروٹیکٹ کر رہی ہے. کبھی بھی ملک کے اندر کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ جائے یا کوئی نیشنل ایمرجنسی آ جائے, آپ کی آرمی ہی سب سے آگے کھڑی ہوتی ہے, اور انہوں نے ہی آپ کو لے کے بچانا ہوتا ہے, اور تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ ادارہ کتنا ضروری ہے. تو مائی ورڈ آف ایڈوائس یا سجیشن ٹو ایوری ون ہو گیٹس اے لٹل ٹو ایموشنل اباؤٹ اٹ, ہاں ادارے کو اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے, لیکن ادارے کو رہنا چاہیے. ادارہ ہوگا تو پاکستان کے ڈیفنسز اسٹرانگ ہوں گے. میری یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے کہ یہ نیریٹو بے شک صحیح ہے, لیکن تھوڑا اوور سیل بھی کیا جاتا ہے. سو پاکستان کے ہر ادارے کو, اینڈ وین آئی سے دیٹ آئی مین ہر ادارے کو, اپنے ایمبٹ کے اندر رہتے ہوئے ملک کی بہتری کے لیے سنسیریٹی سے کام کرنا پڑے گا. اگر کسی ادارے کو لگتا ہے کہ ان کے معاملات میں انٹرفیرنس ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے, تو انہیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی کر کے, خود احتسابی کر کے اپنی لمیٹیشنز ڈیفائن کرنی چاہیے. اگر پارلیمنٹ کو لگتا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ کام کر رہی ہے, تو ان کو بھی دوبارہ سے ذرا ویک اپ کال دینی چاہیے. اور پاکستان کی عوام کو ایز این انڈیویژول ہمیں پاکستانی ہونے پہ واپس ہوپ پیدا کرنی پڑے گی, کیونکہ اگر ہم سے وہ چھین لی گئی, اگر ہمارے میں وہ ختم ہو گئی, تو پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہوگا. تھینک یو ویری مچ.